جب آپ اس معاشرے کا ایک جز اپنے جز سے ملا رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی پرسنالٹی ہے، تو اس معاشرے نے اپنے جز کو دوسرے جز سے تناؤ میں نہیں ڈالا. صحیح. اس معاشرے کے ایک جز نے دوسرے جز کی تحقیر نہیں کی. بالکل نہیں کی. اس معاشرے نے ایک جز کی دوسرے جز پہ تعصب نہیں کیا. اس معاشرے نے حسان بن ثابت کی تذلیل نہیں کی جو اگرچہ شاعری کا کام کرتے تھے، اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جواب دو حسان. بالکل. اور وہ معاشرے کے اندر جب عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے ہوتے تھے اور حسان بن ثابت شعر سنا رہے تھے مسجد میں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گھور کے دیکھا تو گھبراہٹ تو آئی حسان کو کہ اتنا بڑا سسٹم کا لیڈر مجھے دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے آگے سے پھر بھی جرأت کر کے کہہ دیا کہ آپ سے جو بہتر تھے نا، جنہوں نے تشکیل دی تھی اس معاشرے کی، انہوں نے نہیں روکا مجھے آج تک کبھی. تو حضرت عمر وہاں سے سر جھکا کے چل دیے کہ ٹھیک ہے، اس میں بنیاد اصولی بنیاد کر دیے جو ٹھیک ہے، میں تو ویسے ہی چیک اینڈ بیلنس رکھتا رہتا ہوں نا، میں نے دیکھ لیا حسان نے مجھے آگے سے بات اچھی کر دی، میں چلا گیا. تو حسان بن ثابت نے لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کیا اس معاشرے میں. وہاں کا ایک جز کسی بڑے جز سے، اپنے سے چھوٹے جز سے، اپنے کے برابر کے جز سے، یا حکومتی جز سے، یا اجتماعی جز سے، جز سے تناؤ میں نہیں تھا، سپورٹ کرتا تھا. اس لیے وہ معاشرہ جو تھا وہ اتحاد کی اعلیٰ مثال بنی، اتفاق کی اعلیٰ مثال بنی. اس معاشرے میں جس معاشرے کے اندر حکومتی سطح کے اوپر بھی اختلاف ہوا، علمی سطح پر بھی اختلاف ہوا، بالکل اجتہادی سطح پر بھی اختلاف ہوا، اور اموری سطح پر بھی، انتظامی سطح پر بھی اختلاف ہوا، ہر مسئلے پہ اختلاف ہوا، مگر انہوں نے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ کے ٹیگ کو بھی قائم رکھا، سرٹیفیکیشن کو تفریق بھی نہیں ہونے دی، اور پروڈکٹیوٹی بھی کم نہیں ہوئی، بھائی چارہ بھی کمپرومائز نہیں ہوا، اور سسٹم بھی اسٹیبلش رہا. اور اپنی اپنی آراء اور اپنے اپنے اوپینینز کے ساتھ جو پوری ملت کی وحدت ہے وہ برباد نہیں ہونے دی، فرقہ واریت نہیں ہونے دی، مگر اوپینینز تھے ان کے، بالکل رائے تھی ان کی، اختلاف تھا ان کا، ایک دوسرے سے ناراضگیاں بھی تھیں ان کی، لیکن فرقہ واریت نہیں تھی، یعنی تفرقہ نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ جزوی اور اجتماعی سارے تعلق توڑ رہا ہوں آج. یعنی مقصود اور ہدف میں بھی آج ہم ایک نہیں رہے، ورکیبلٹی میں بھی ہم ایک نہیں رہے، تسلسل میں بھی آج ہم ایک نہیں رہے، بنیادی اصول میں بھی ایک نہیں رہے، جنرل فیبرک میں بھی ایک نہیں رہے. تمہارے اس تسلسل کے ساتھ جو میرا اختلاف ہے، میں اب اپنا پورا کل تم سے علیحدہ کرتا ہوں. یہ نہیں کیا ہے فرقہ، یہ فرقہ واریت ہے، یہ نہیں کیا. اور آپ اور تو ہم تو آج ہمارا جز، تو آپ نے جز لیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس معاشرے کی سب سے بڑی اغلاط میں سے اگر آج آپ ایک سیریز لانچ کرنا چاہتے ہیں کہ جی شیخ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسکول بنانا ہے، صوبہ بنانا ہے، حکومت بنانی ہے، جماعت بنانی ہے، اسلامی جماعت بنانی ہے، سیاسی جماعت بنانی ہے، آپ کا ایک جز دوسرے جز سے تصادم ہے. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ اگر آپ بین ہر جگہ پر وہ تصادم ہے. وہ مذہبی شعبے کے اندر بھی جتنے شعب ہیں ان میں بھی تصادم ہے، اور وہ اموری جو آج آپ کے لوگ ہیں انتظامیہ میں بھی تصادم ہے، سیاست میں بھی جز کا جز سے تصادم ہے، صوبائی لیول پر بھی تصادم ہے، لسانیت میں بھی تصادم ہے، علاقائی بیسس پر بھی تصادم ہے، عرف پر بھی تصادم ہے. اختلاف ہونا ایک اور چیز ہے، لا یزالون مختلفین کے تحت تصادم نہیں تھا ان کے اندر. جو لسانی ہے، مذہبی ہے، مسلکی ہے، اور مذہبی تصادم کو تو سب سے زیادہ کنڈیم اس لیے ہم کرتے ہیں کہ تمہارے تصادم کی بنیاد اگر وہ ہے تو انہوں نے تو تصادم نہیں کیا آپس میں، بالکل تم نے کیوں کر لیا؟ انہوں نے اپنے اختلافات کے باوجود بھی وحدت کمپرومائز نہیں کی، ہم نے کیوں کر دی؟ صحیح. ان میں بھی شدت پرستی تھی، جو آپ کی شدت تھی، اس معاشرے میں شدت تھی تو ہی تو اپنے گولز تک پہنچے وہ، بالکل. اور اس معاشرے میں تساہل تھا تو ہی تو بیلنس ہوتا تھا، اور اس معاشرے میں توسط تھا تبھی تو جنرلائزیشن ہوتی تھی. تو تشدد، شدت پرستی ایکسیکیوشن میں کام آتی ہے، تساہل امور کے اختتام میں کام آ رہا ہوتا ہے، اور توسط ترجمانی میں کام آ رہا ہوتا ہے. نہیں صحیح. وہ بھی ایسے تھے کہ جس رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جو ان پر بیٹھنا لازم نہیں بھی تھا وہاں بھی بیٹھ جایا کرتے تھے. کیوں؟ ہم زندہ رکھیں گے. بالکل. یہ ہماری شدت ہے دل کی کہ ہم
अपनी उसको नहीं हल्का होने देंगे। और तसाहुल भी, जो जहाँ पे उन्होंने तसाहुल रखना था वहाँ उन्होंने नरमी भी रखी। वो कहते थे यार छोड़ दो, जाने दो, कोई मसले की बात नहीं, सही है, तुम्हारे लिए है कोई ऐसी, तुम इसमें लेवरेज ले सकते हो, सही है, तुम्हारे लिए इस्तिस्ना है, सफर पे जाना है तो तुम नमाजों को जमा कर सकते हो, तुम कसर कर सकते हो। उस माशरे की बुनियाद के अंदर रुखसतें हैं, जिसको आपने तसाहुल को एक तफरीक बनाई है। फिर क्या है? तसाहुल एक तफरीक है, शिद्दत वाला, जबकि तसाहुल एक स्ट्रेटजी थी सही है, उस माशरे को उस गोल तक पहुंचाने के लिए। आपके यहाँ तशद्दुद जो है वो एक फिरका वारियत है, उनका तशद्दुद एग्जीक्यूशन में यूज हो रहा होता था कि भाई यहाँ पे जिन लोगों ने सख्त फैसले करने, इनको ये नरमी नहीं दिखा सकते। और तवस्सुत उनकी तर्जुमानी थी कि जब वो अपना पब्लिक नैरेटिव समझाने आते थे कि उन्होंने किया क्या है, तो वो उसमें अदालत रखते थे सबको केटर करने के। तीनों कॉम्प्लीमेंट कर रही होती थी एक स्ट्रक्चर को बनाने। आपने तीनों को एक तफरीक करके आइसोलेट कर दिया और तीनों तसादुम में।